اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ تھی ہماری وہ قوی دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہے نہیں؟ کل اس کا پس منظر ہوگا آپ کے ذہن میں کہ کافروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا، اگر تمہارے خدا کچھ کر سکتے ہیں تو کریں نقصان میرا، کچھ کر کے دکھائیں، جو خدا اپنا بچاؤ نہ کر سکے وہ میرا کیا نقصان کرے گا، یہ پس منظر ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پر عیسیٰ مبارکہ کے ضمن میں یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پریشانیاں، تکلیفیں، ناکامیاں یہ صرف کافروں کے لیے ہیں۔ تو آیا کیا یہ جو مسلمان اس وقت آفات میں مبتلا ہے، مصائب کا شکار ہے، یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ ایمان والے دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی؟ بھئی ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ دنیا ٹھیک ہو جائے، آخرت ٹھیک ہو جائے، یہ وجہ ہے نا جی، کہ دنیا بھی میری اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے، حشر بھی اچھا ہو جائے۔ لیکن یہ جو سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، آٹے کا بحران شدید ہونے جا رہا ہے، پٹرول کا بحران شدید ہونے جا رہا ہے، انرجی کا بحران، یعنی بجلی کا بحران شدید ہونے جا رہا ہے، یعنی 7 سے 8 روپے فی یونٹ مزید مہنگا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے، جو آٹا دیا جاتا ہے یہ یوٹیلیٹی سٹوروں پر، انسانیت کی ذلت کر کے نا جی وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بندہ لائن میں لگا ہوا مر گیا بیچارہ، ہے جی۔ اچھا جی، اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جو امیر آدمی ہے، اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں کہتا، نماز سے بھی دور، روزے سے بھی دور، اللہ رسول سے بھی دور، غریب آدمی اللہ کے بھی نزدیک، زیادہ تر جتنے نماز پڑھنے آتے ہیں وہ کرنل جرنل تو نہیں آتا مسجدوں میں، کرنل صاحب آ گئے جی، جنرل صاحب آ گئے جی، ہاں جی، جناب میجر صاحب آ گئے جی، فلانے صاحب آ گئے، اللہ ماشاء اللہ کسی کے دل میں خوف خدا ہو، ورنہ اکثریت کی بات ہو رہی، عام طبقہ ہی پڑھتا ہے، کلرک طبقہ ہو گیا، مزدور طبقہ ہو گیا، گارڈ ہو گیا، عام مسلمان ہو گیا۔ یہ سارا کچھ پھر ہمارے اوپر ہی کیوں ہے؟ اگر ایمان ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانی دیتا ہے تو پھر یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے نا جی، میں اب 5 بچوں کو پڑھا رہا ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے کیسے بچے پڑھتے ہیں۔ ایک بچے یونیورسٹی میں، دوسرے بچی کو داخل کروانا ہے، 2 بچے، ایک بچی کالج میں پڑھ رہی، ایک اسکول میں پڑھ رہی، ایک بچہ دوسرا اور چھوٹا اسکول میں۔ ہماری اس وقت تعلیمی نظام جو ہو چکا ہے وہ اتنا خوفناک ہو چکا ہے، یا گھر کی روٹی چلا لو یا بچوں کو پڑھا لو، ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا منظر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ شورى ہے جی، آیت نمبر 30، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تمہاری ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جی، بد نظمی کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو۔ بد نظمی ہے جی ہمارے ملک میں، تباہی اس لیے پھر، یعنی حضرت جی میں یہ اللہ کا 2 جہانوں کو بادشاہ ہے جی، اس کا کلام سبحان اللہ، اس کی عظمت کی کیا بات ہے۔ پاکستان نہ سونے میں پیچھے، نہ پٹرول میں پیچھے، نہ گیس میں پیچھے، نہ تانبے میں پیچھے، نہ معدنیات میں پیچھے۔ دنیا کی بہترین معدنیات ہمارے ملک پاکستان میں، دنیا کے بہترین، یہ پچھلے سال 2022 کے اندر 7 لاکھ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ملک پاکستان کو چھوڑ کے
باہر چلے گئے. دماغی لحاظ سے بھی ہم سب سے آگے، ہر چیز میں آگے. تو یہ ساری بدامنی کس وجہ سے ہو گئی؟ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ہماری اپنی مس مینجمنٹ، ہماری اپنی جو ہے نا جی نا اہلی کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں. ٹیکس کا نا جی اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں ہے. کہیں پر کسی مسلمان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، ٹیکس غیر مسلموں سے لیا جائے گا. لیکن آپ پانی بھی پی رہے ہیں نا قبلہ، تو آپ کو اس گلاس پر بھی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، اس پانی پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ پھر آگے دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو وجہ یہ ہو گئی ہماری مس مینجمنٹ، ہماری اپنی شامت اعمال. سروں کو ہم نے جوتوں کی جگہ رکھ دیا ہے، جوتوں کو سر کے اوپر رکھ دیا، پگڑیوں کو پیروں میں رکھ دیا، کام گڑبڑ کر دیا ہے. اس لیے نااہل لوگ آ گئے سیٹوں پہ، جس کی وجہ سے یہ ساری نظام چل رہا ہے. دوسری وجہ، اللہ وحدہ لا شریک اس وقت تک حق کو ظاہر نہیں کرتا جب تک باطل ختم نہ ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل تو مٹنے والا ہے، حق غالب آئے گا. حق غالب کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ جب تک اپنے نیک بندوں کی آزمائش نہیں کرتا اس وقت تک حق ظاہر نہیں ہوتا. میں باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر تفصیل کھول دوں تو بہت لمبی ہو جائے گی. صرف آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر قبلہ آپ دیکھ لیں. اللہ کے حبیب ہیں، درجات میں سب سے اونچے ہیں، لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا کیا پریشانیاں نہیں آئیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر فرمایا پریشانیوں کے بارے میں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا طائف کی پریشانی میری سب سے زیادہ بڑی پریشانی تھی. طائف کی وہ میں نے گلیاں دیکھی ہیں، طائف کے بازار میں نے دیکھے. جس باغ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کے بیٹھے تھے اور ایک آ کے شخص نے آپ کو انگور کا گچھا دیا تھا، وہ باغ بھی میں نے دیکھا. وہ پتھر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آج بھی خون کے دھبے اس پتھر پہ لگے ہوئے، وہ بھی میں نے دیکھا. آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو گرمی، اوپر سے یہ لونڈے لپاڑے جتنے بھی اس وقت کے شیطان چتونگڑے تھے ان کے ہاتھوں میں پتھر. حضور ایک گلی کے حصے سے آتے تھے تو دوسری وہ لوگ مارتے تھے، حضور دوسری طرف جاتے تھے تو ادھر سے دوسرے لوگ مارتے تھے. حضور سائے میں بیٹھتے تھے تو حضور کو وہاں سے مار کے اٹھا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے نالین شریف آپ کے خون سے بھر گئے تھے. اتنی تکلیف آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی گھر مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. حضور جب مکے سے باہر نکل رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، کیا کروں تیرے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے. وہ نا بات بندہ جب پڑھتا ہے نا جی تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک جگہ پہ بندہ ساری زندگی رہا ہے، وہاں پر اس کا ایک حلقہ احباب ہے، وہاں سے بندے کو جانے پر مجبور کر دیا جائے. اپنے ہی تکلیف تھی، غیر کوئی نہیں تھے. ابو جہل اپنا ہی تھا، ابو لہب اپنا ہی تھا، عتبہ شیبہ اپنے ہی تھے، یہ سارے اپنے ہی تھے نا جی. انہوں نے جناب حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک پریشان کیا آپ اندازہ فرمائیں. امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 15 دن تک حضور کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. قبلہ ایک ٹائم ہمارے گھر کھانا نہ پکے ہم بیویوں کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. اور 15 دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کچھ بھی نہیں کھانا. اب یہ بتائیں قبلہ ان تمام چیزوں کے باوجود آج ذکر زندہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جنہوں نے تکلیفیں دی یا ان ہستیوں کا جن ہستیوں نے تکلیفیں برداشت کی؟ ایوب علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، یسع علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام، ان کے ذکر زندہ ہے. آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی، سب سے زیادہ اس وقت آپ کو جو ملے گی
ہر ایک زندگی کے پہلو پر کتاب جس پر ملے گی وہ ہے میرے سن نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور کی زلف مبارک کیسی تھی، آپ کی ریش مبارک کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، بھویں کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا، رخسار کیسے تھے، ہاتھ کیسے تھے، انگلیاں کیسی تھی، چال کیسی تھی، جسم مبارک کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، زلف مبارک کیسی تھی، حضور کیا کیا پہنتے تھے، سرما پہنتے تھے، تیل لگاتے، ایک 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 عمل میرے نبی کا آج زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گا۔ اور پھر حشر کا تو منظر یہ جب ہونا ہے جی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے، اب اس دن تو پھر مقام محمود ہوگا، اور محبوبہ تیری خیر ہو جائے، مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، اور ساری انسانیت جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک میرے نبی کی عظمت اور شان کو دیکھے گی۔ جس طرح دنیا سورج کو دیکھتی ہے، اس دن میرے نبی کی عظمت اور شان کا جو سورج چمکے گا، ساری کائنات وہ دیکھے۔ سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد باری تعالیٰ جی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ اس کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، یا انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا حضور، مسلمان جب تک آزمائش کی بھٹی سے نہیں نکلے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے حضور۔ بس یہ آج کا ہے جی، ہم نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر پڑھا، ایک برکت کے طور پر میں آیا مبارکہ پڑھ دے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں کچھ ڈر، بھوک، مال، جان، پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں نے زندگی میں نے جی اپنے بزرگوں کو، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے دادے کو، دادی کو، نانی، یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے، کبھی میں نے ناشکری کا کلمہ ان کے منہ پہ نہیں سنا تھا، اور جتنی محرومی میں انہوں نے زندگیاں گزاری تھی، ایک دفعہ بھی جی کلمہ ناشکری ان کے زبان سے نہیں نکلا۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ دا کرم ہے، اللہ دی مہربانی، ہاں جی، وہ یہ الفاظ۔ اور آج ہمارے منہ پہ کبھی کلمہ شکر آیا ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ جی پوچھو۔ لیکن آپ نے کچھ لوگ جو بیعت ہے نا کسی پیر کی، وہ بے بیعت بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی بیعت نہیں ہے اس لیے آپ کو پریشانی ہے، بیعت ہو جائے کسی کے پیر کے مرید ہو جائیں سارے مسئلے۔ میں نے تو دیکھے نا جی، میں نے سوال ہے جو ہمارے پاس ذاب آیا ہے، ہمارے اب یہ جیسے وزیر اعلیٰ نئے ہونے ہیں، کوئی ہمارے ملک کے مفتی عالم، کوئی بارش، کوئی بندہ ان کو نہیں نظر آیا، وہ اپنے لوگوں میں سے چنتے ہیں جو نیک اچھے بندے، وہ اپنے لوگوں، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی ملک میں نظر نہیں آیا۔ حضور آپ یہ اندازہ کریں نا جی، رمضان شریف کا مہینہ تھا، طریق لبیک کے ساتھی جب نکلے تھے، علام صاحب نکلے ہیں، ہاں جی، تو انہوں نے کیا کیا، سیدھی گولیاں ماری، منہ میں تیزاب ڈالے، ان کو شہید کیا، ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن کیا وجہ؟ ابھی یہ پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سال یا اگلے سال، ہم پھر ان کو لے کے آئیں گے، ہم پھر ان کو لے آئیں گے۔ ہم مولویت کو چاہتے ہی نہیں، ہم مولویت نہیں، اسلام کو نہیں چاہتے، ہم اسلام اور اسلامی نظام کو چاہتے ہی نہیں ہیں، ورنہ خدا کی قسم جس انداز میں مولانا خادم صاحب نکلے تھے، پورے ملک کو ایک ہو جانا چاہیے تھا۔ 500 سیاستدان مر کے اتنے ہی ہوں گے، 500 سیاستدان ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، باقی تو ہمیں ریلو کٹے ہیں سارے، 500 سیاستدان ہیں یا 2-3 گھر ہیں جی جنہوں نے ملک پاکستان کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا، اور وہی باری چل، آج تیری باری، کل نو میری باری، پرسوں نو تیری باری، چلو جی تیری میری کر۔ جس دن حضور ہم من حیث القوم سارے اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہو گئے نا جی، یہ 500 کی جرت ہی نہیں 22 کروڑ عوام کے آگے رک جائے، تو سب سے پہلے اصلاح تو ہم اپنی کریں گے نہیں۔ اور رہی بات یہ کہ یہ مصیبتیں پریشانیاں بے پیرے کے اوپر آتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے،
پریشانیوں کے اسباب، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ والوں کے نزدیک ہونے سے برکت ہوتی ہے، اس میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آگ کے قریب بھی بیٹھ جائیں تو اس کی تپش تو محسوس ہوتی ہے نا، اے سی والے کمرے کے اندر نہ بھی آپ جائیں، دروازے میں کھڑے ہو جائیں، ٹھنڈک تو ملتی ہے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے بڑا فرق پڑتا ہے، پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن سراسر انہی کے اوپر ڈال دینا یہ بھی بالکل غلط نہیں، یہ غلط ہے۔ اپنے اعمال کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔